منیر شیخ سینئر جو ہے وہ سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ کے ہاتھوں بہت دکھی ہیں، بہت ہی پریشان ہیں اور بہت ہی زیادہ مشکل میں آ گئے ہیں۔ پہلے راجہ رفعت مختار راجہ کی جونیئر ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے ہوم پروونس یعنی کہ صوبہ سندھ کی پولیس سے جو ہے انہیں راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ وہ یہاں سے سیاسی پناہ لیتے ہوئے انہوں نے جو ہے موٹر وے پولیس میں پناہ لے لی۔ اب ان کی یہ بدقسمتی کہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ انہیں سکون نہیں ملا، کیونکہ خود رفعت مختار راجہ جو ہے سندھ پولیس کے بعد پہلے تو وہ گئے خود سیکٹری انٹیریئر کے حصے سے، اس کے بعد اب ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ آئی جی موٹر وے کی حیثیت سے کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے منیر شیخ سینئر ایک بار پھر دکھی ہو گئے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اسی پر آج کے پروگرام میں ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اب ایک بار پھر منیر شیخ جو ہے وہ سندھ واپسی کے لیے جو ہے وہ پریشان ہیں، منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، بہت زیادہ ان کے چکر لگ رہے ہیں سیکٹری اسٹیب ڈاکٹر انعام اللہ دھاریجو کے دفتر کے، اور اس کے علاوہ وہ سندھ حکومت سے جو ہے وہ این او سی لے رہے ہیں، سندھ پولیس کے آئی جی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایک رپورٹ منگوانا چاہتے ہیں کہ وہ ریپوزیشن بھیجیں ان کے لیے، تاکہ ان کی واپسی جو ہے وہ سندھ پولیس میں ہو جائے۔ سندھ پولیس میں ویسے ہی کوئی 5 یا 6 پوسٹیں ہیں جو کہ ایڈیشنل آئی جیز کی ہیں، جو کہ خالی پڑی ہیں، تو لہٰذا ان کی کھپت یہاں پر آسانی سے ہو جائے گی۔ یا تو ٹریننگ کے ایڈیشنل آئی جی بن جائیں گے، یا پھر وہ خود انویسٹیگیشن کے ایڈیشنل آئی جی بن جائیں گے۔ بہت ساری پوسٹیں ہیں یہاں پر، فائننس کے بن جائیں گے، تو وہ یہاں آنے کے لیے اس وقت پریشان ہیں۔ دوسری جانب جو ہے خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی ان سے کچھ مراسم اچھے نہیں ہیں، کوئی دونوں میں 36 کا آنکڑا ہے، وہ ان کی ریپوزیشن بھجوانے کے حق میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے منیر شیخ اس وقت کہتے ہیں کہ بہت دکھی ہیں، بہت پریشان ہیں، خود سندھ حکومت کی وجہ سے اور خود سندھ پولیس کے آئی جی کی وجہ سے، اور دوسری جانب سب سے بڑھ کر رفعت مختار راجہ کی وجہ سے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رفعت مختار راجہ ان سے جونیئر تھے، حالانکہ ان سے تو سینئر ان کے آئی جی ہوتے ہوئے عمران یعقوب مناس بھی تھے، ان کے انڈر میں انہوں نے کام کیا۔ الگ بات ہے کہ وہ چھٹی لے کے گزارا کرتے رہے، اسی طریقے سے ان سے سینئر تو خود مظفر شیخ بھی تھے، لیکن وہ بدستور کام کرتے رہے، قیوم تھے وہ بھی کام کرتے رہے، اور خود جاوید عالم اوڈو بھی ان سے سینئر تھے، لیکن وہ بھی ہنستی خوشی کام کرتے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ انا کا مسئلہ جو ہے وہ خود منیر شیخ نے بنایا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے انڈر میں کام کرنے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اس وقت جو ہے وہ سندھ پولیس سے خود موٹر وے پولیس میں چلے گئے تھے، جب سلطان خواجہ وہاں کے آئی جی تھے۔ لیکن اب ان کی قسمت خراب تھی، بار بار مجھے کہنا پڑ رہا کہ پھر وہاں پر ان کے سر پر جو ہے ایک جونیئر جو ہے وہ آئی جی کے حیثیت سے مسلط کر دیے گئے، یعنی ان کے کمانڈر بنا دیے گئے، اب جن کے انڈر میں وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ جب تک ان کا ٹرانسفر وہاں سے نہیں ہوتا ہے، وہ ان کے انڈر میں کام کرنے پر مجبور رہیں گے۔ ویسے رفعت مختار راجہ کا اگر موازنہ کرایا جائے، اس وقت جتنے بھی آئی جیز ہیں صوبوں کے، جس میں خود پنجاب کے آئی جی عثمان انور ہیں، معظم جاں انصاری جو ہے وہ خود بلوچستان کے ہیں، اسی طریقے سے سندھ کے غلام نبی میمن ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے اختر حیات گنڈا پور خیبر پختونخوا کے، ان چاروں پانچوں سے ان کا موازنہ کرے تو ان تمام میں جو ہے وہ ایمانداری کے لحاظ سے، دیانتداری کے لحاظ سے، اور خود رحم دلی کے لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کا کوئی مقابلہ اس وقت نہیں کر سکتا اپنی ان خوبیوں کے لحاظ سے۔ سمجھ میں نہیں آتا پھر ان کے انڈر میں انہیں کام کرنے میں کیا پریشانی ہے، ماں سوائے سینئر اور جونیئر کے فرق کے علاوہ۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ میں ایک دن بھی اگر مجھ سے یہ بندہ جونیئر ہے تو میں اس کے انڈر میں کام نہیں کر سکتا، تو یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے انڈر میں اس وقت کام نہیں کرنے کو تیار، اور وہاں سے بھاگنے کے لیے اس وقت پر تول رہے ہیں، لیکن ان کی کسی بھی
فورم پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اگر سنوائی نہیں ہوگی تو ان کے پاس آخری حل رہ جائے گا کہ وہ او ایس ڈی بنا دیے جائیں گے۔ اب یا تو وہ او ایس ڈی بن جائیں یا پھر خود رفعت مختار راجہ جیسے درویش صفت انسان دوست آئی جی کے انڈر میں کام کرنے کو تیار ہو جائیں۔ دوسری جانب عمر شاہد جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کے بارے میں اطلاع یہ ملی ہے کہ ان کی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ سندھ پولیس میں واپسی ہو سکتی ہے۔ انہیں سندھ پولیس میں واپسی کی این او سی دے دی گئی ہے۔ بلوچستان آئی بی میں اس وقت شاید کام کر رہے ہیں۔ ان سے جو ہے وہ ناراضگی ہو گئی تھی اس وقت جب ان کے پاس سپریم کورٹ کے حکم پر یا کسی کے حکم پر انہوں نے کوئی انکوائری کی تھی۔ خود مشہور جرنلسٹ جو ہیں خود ارشد شریف کے ساتھ جو واقعہ کینیا میں ہوتا ہے، جسے کس طرح سے اغوا کر کے ان کو قتل کیا تھا، ان کی انہوں نے پوری رپورٹ تیار کی تھی اور انہوں نے بہت چونکا دینے والے انکشافات کر کے یہ کہا تھا کہ یہ باقاعدہ پلاننگ سے ان کا قتل کیا گیا ہے اور قتل کی داغ بیل جو ہے وہ اسلام آباد اور دبئی سے شروع کر دی گئی تھی۔ اس خوفناک ترین اور حقائق پر مبنی رپورٹ لکھنے پر ہی جو ہے پھر اس وقت کے جو ہے وہ بڑی قوت جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی تھی اور انہیں جو ہے وہاں سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور کالا پانی کی سزا دیتے ہوئے انہیں بلوچستان آئی بی بھجوا دیا گیا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں، اب ان کی واپسی جو ہے دوبارہ کہتے ہیں سندھ پولیس میں ہونے جا رہی ہے۔ دوسری جانب کراچی کے ساؤتھ زون میں جو کوششیں کر رہے تھے دو ڈی آئی جی ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہوئے، یعنی کہ ایک تو خود آر آر ایف کے ڈی آئی جی غلام اصفر میسر اور دوسرے جو ہے خود ویسٹ کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ، دونوں کی رال ٹپک رہی ہے۔ ساؤتھ کے لیے کوششیں بہت کر چکے ہیں۔ میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ بلی کو خواب میں چیتڑوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، ان کو بھی چیتڑے نظر آ رہی ہے اور بڑے فخریہ طور پہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہم میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی کی سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے جا رہا ہے۔ لوگوں نے شرطیں لگا دی تھی کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی تو آنے والا ہے، کوئی نہ، لیکن کیا ہوا؟ ٹائم فش کہتا ہے نا کہ وہی کیا میں بولوں، کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ان دونوں میں سے کسی کا نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہونے کے کوئی آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع۔ کیسا لگا ہمارا پروگرام؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر ہمارے پروگراموں سے کسی کو کوئی دل آزاری کسی کی ہو رہی ہے، کوئی سمجھتے ہے کہ میرے پروگرام جو ہے وہ ان کی کردار کشی کا باعث بن رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے تہ دل سے مدد خواہ ہیں۔ وہ اپنا بیان، اپنا موقف ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، وائس میسج کے ذریعے یا براہ راست میرے نمائندوں سے یا خود مجھ سے رابطہ کر کے اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں۔ ان کا موقف ہم من و ان اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین، آپ لوگوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے، اتنی سی التماس ہے کہ پروگرام جو ہے وہ ہمارا شروع سے آخر تک دیکھا کریں اور پروگرام دیکھنے کے بعد اسے شیئر ضرور کریں، اپنے کمنٹس بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں تاکہ حق و صداقت کا سفر جو ہے دور دور تک پہنچے، لوگ ان حقائق سے جو ہے وہ مستفیض ہوتے رہیں۔ اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔